اسٹارٹ اپس کر رہی ہیں یا ایکسپورٹ انڈسٹری کر رہی ہیں ان کی مالی مدد کی جائے گی. اسی طرح زراعت میں اور حکومت میں انوویشن لانے کے لیے، پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے پروجیکٹس کو فنڈ کیا جائے گا. اسی طرح کل حکومت نے پی ٹی آئی حکومت کی اقتصادی سروے کو بطور چارٹ شیٹ پیش کیا، اور آج پی ٹی آئی کے رہنما حکومت کے بجٹ کا کس طرح پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، یہ ذرا چلتے ہیں دیکھتے ہیں حماد اظہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سال کا ٹارگٹ صرف 7,000 ارب رکھا ہے. پچھلے سال پاکستان تحریک انصاف نے 24% ٹیکس محصولات میں اضافے کا ہدف رکھا، اور نہ صرف کہ اسے اچیو کیا بلکہ اس ہدف سے آگے گئے، ٹارگٹ ایکسیڈ کیا. جناب نے آج صرف 12% کا ہدف رکھا ہے. 12% سے زیادہ تو مہنگائی کی شرح اس وقت پاکستان میں، مہنگائی اس وقت 13.2% ہے، اور انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس سے مہنگائی آپ کی 25% پہ جانے والی ہے. تو آپ نے جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ آپ کی مہنگائی کی شرح سے بھی کم ہے، یعنی آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ایکچولی کم ہونے جا رہا ہے جہاں پہ بڑھانے کی بات کی جا رہی تھی. اور یہ ٹیکس کے ٹارگٹس تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے تھوڑے رکھے گئے، اور جو پچھلے سال تحریک انصاف نے 24% سے زیادہ اچیو کیا اس سے آدھے سے بھی کم ہے. جو ٹیکسز جس طرح کے لگائے گئے ہیں، پہلے تو یہ کہ کہا کہ جی 6 لاکھ سے 12 لاکھ پہ ٹیکس کی سلیب چلی جائے گی. اس کے بعد ایڈوانس ٹیکسز کا ایک سیلاب ہے، ہر جگہ پہ ایڈوانس ٹیکسز. کیوں ایڈوانس ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پتا ہے کہ یہ واپس ملتے نہیں ہیں ایف پی آر سے. ایڈوانس ٹیکس واپس لینا 90% کیسز میں ناممکن بات ہے، اور وہ ایک کاسٹ بن کے سامنے آ جاتا ہے، ایک طرح سے فائنل ٹیکس بن جاتا ہے. تو اس کا ہمیں ذکر کیا گیا. پھر 12 لاکھ سے اوپر جن کی آمدن ہے ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک فلیٹ ٹیکس ہوئے گا، یعنی جو سسٹم پہلے سیٹ کیا گیا تھا پروگریسو ٹیکسیشن کا کہ جس کی جتنی زیادہ آمدن ہے اتنا زیادہ وہ ٹیکس دے گا. اگر فلیٹ ٹیکس آپ نے لگانا ہے 12 لاکھ کے اوپر تو یہ ہدف تو پھر یہ پروگریسو ٹیکسیشن کا سسٹم تو آپ نے انڈرمائن کر دینا ہے. آگے چلتے ہیں جی. پی ڈی ایل ڈیولپمنٹ لیوی، یعنی یہ وہ رقم ہے جو حکومت پاکستان پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر اکٹھی کرتی ہے اور وفاقی حکومت کی جیب میں جاتی ہیں. یہ وفاقی حکومت اسے اپنی آمدن کنسیڈر کرتی ہے. پچھلے سال سے 610 ارب سے بڑھا کے 750 ارب روپے اس کا ٹارگٹ کر دیا گیا. پچھلے سال ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا لیکن ہم نے پھر یہ ٹارگٹ ریوائز کر دیا، ہم یہ اچیو نہیں کر سکتے تھے، اس سے آدھے سے بھی کم رقم کٹھی ہم نے کی. اس سال خود یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف کہ عالمی منڈیوں میں جو تیل کی قیمت اوپر گئی ہے، نہ صرف یہ کہ ہم روس سے تیل نہیں خریدیں گے، نہ صرف یہ کہ جس طرح یورپین ممالک اپنے لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں وہ بھی ہم نہیں دیں گے، بلکہ اب اس تیل کے اوپر، پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے 750 ارب روپیہ عام پاکستانی سے آمدن بھی کمانی ہے وفاقی حکومت کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑی تعجب والی بات تھی جو آج ہمیں اس بجٹ کے اندر ملی. گروتھ کا جو ٹارگٹ دیا گیا وہ 4.8%، وہ کسی صورت اچیو نہیں کیا جا سکتا. گروتھ آپ کی 2 سے 3% ہوئے گی صرف اگلے سال جس طرح یہ جا رہے ہیں. اور 2 سے 3% جو ہے یہ گروتھ، یہ موجودہ گروتھ ریٹ جو 6% کے قریب پاکستان تحریک انصاف حکومت چھوڑ کے گئی ہے اس سے آدھے سے بھی کم ہے. آپ کی شرح مہنگائی 30% کے قریب ہوئے گی، 20 سے 30% کے درمیان ہوئے گی. اور پورا جو ہمیں اس وقت آگے نظر آ رہا ہے معیشت کا سلسلہ، وہ ایک کرائسس اور ایک ابہامی صورتحال اور بے ہنگم طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اس بجٹ کے اندر کوئی سمت نہیں تھی. اس بجٹ کے اندر جو جھٹکے دیے گئے مہنگائی کے، آتے ساتھ اس حکومت نے مہنگائی کے جھٹکے دیے، ڈی ویلیویشن کے، جو روپے کی قدر کم ہوئی 22 روپے صرف 50-60 دنوں کے اندر، لوڈ شیڈنگ جو 7,500 میگا واٹ روزانہ ہو رہی ہے، شرح سود جو 2009 کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہے، فارن ایکسچینج ریزروز جو 16 ارب ڈالر سے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کم ہو کے 9 ارب ڈالر پہ رہ گئے ہیں. آپ کی معیشت آج ایک کرائسس میں ہے، اور آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم الیکٹرک وہیکل پہ بھی جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس لیں گے، ہم پی ڈی ایل بھی زیادہ اکٹھا کریں گے، ہم مزید ٹیکس. لوگ سمت مانگ رہے تھے اس بجٹ سے، لوگ ریلیف مانگ رہے تھے اس بجٹ سے. یہ جو جھٹکے آپ نے دیے قوم کو آتے ساتھ، لوگ اس کا کوئی کمپنسیشن مانگ رہے تھے، لیکن لوگوں کو آج کی بھی کچھ نظر نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بجٹ سے ابہامی صورتحال منڈیوں میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے برقرار رہے گی. بجٹ سے جو عام آدمی پہ بوجھ ہے وہ برقرار رہے گا، اور بجٹ سے جو سمت لوگ تلاش کر رہے تھے وہ برقرار رہے گی. میں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 327 صفوں کا
فائنانس بل تھا. مفتاح اسماعیل صاحب تو اچھی باتیں صرف بتا گئے, جو باقی انہوں نے چیزیں 327 صفحوں میں چھپائی ہوئی ہیں وہ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کا اکنامک سیل جو ہے اس کی مکمل اسٹڈی کرے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہی واحد اس وقت تو جماعت ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے. باقی تو 13 کی 13 جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں اور ساری اشرفیہ پاکستان کی ایک طرف اور عمران خان ایک طرف کھڑا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کا پورا 327 صفحے کا پوسٹ مارٹم کریں گے. جس طرح مقصود چپراسی کا پوسٹ مارٹم تو نہیں ہو سکا تھا, لیکن اس بجٹ کا پورا پوسٹ مارٹم ہوئے گا اور ہم قوم کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا. لیکن فی الحال جو نظر آ رہا ہے ان کی تقریر سے کوئی سمت نہیں, ابہامی صورتحال برقرار اور 4 جھٹکے جو دیے انہوں نے, روپے کی قدر کی کمی کے, مہنگائی کے, لوڈ شیڈنگ کے اور شرح سود کے. ان 4 جھٹکوں کا ہمیں کوئی کمپنسیشن, کوئی جواب, کوئی ریلیف اس بجٹ کے اندر نظر نہیں آیا. جی سوال. جی اچھا, اس میں ضمنی بجٹ بھی آتے ہیں, بعد میں آنا ہے ابھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا